سابق سیکرٹری الیکشن کمیشنر کنور دلشاد کا کہنا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے تناظر میں تحریک انصاف کے بعض سرکردہ رہنما پیدا شدہ صورتحال کو اپنے ہی لوگوں کی غلطی قرار دے رہے ہیں، جبکہ ذاتی مفادات کے تحت سامنے آنے والے پی ٹی آئی قیادت کے باہمی اختلافات سے تحریک انصاف کا جلد یا بدیر شراسہ بکھرتا نظر آ رہا ہے۔ دوسری جانب 2 اپریل کو سینٹ کی 48 نشستوں پر الیکشن، جبکہ 21 اپریل کو قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی خالی کردہ نشستوں پر ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں۔ موجودہ سیاسی صورتحال میں بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ اتحادی جماعتیں اپنی مقرر کردہ کوٹے سے زائد سیٹیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ کنور دلشاد کے مطابق تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان مختلف مقدمات میں گھرے ہوئے ہیں اور ان کے وکلا پارٹی کے دیگر رہنما اپنے اپنے سیاسی مفادات میں مبتلا ہیں اور پارٹی کا شرازہ بکھرتا نظر آ رہا ہے۔ خدشہ ہے کہ مستقبل قریب میں باہمی ریشہ دوانیوں، اختلافات اور پارٹی کے بانی سے رابطے کے فقدان کی وجہ سے پارٹی کا ڈھانچہ منتشر ہو جائے گا، اور چونکہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ اراکین سنی اتحاد کونسل کا حصہ بن چکے ہیں، لہٰذا ایسے ارکان جو سنی اتحاد کونسل کے موقف کو کمزور کریں گے، پارٹی قیادت بتدریج ایسے ارکان کے خلاف ضابطے کی کارروائی کرتے ہوئے انہیں پارٹی سے نکال دے گی اور ان کی خالی کردہ نشست پر ضمنی انتخابات ہوں گے۔ واضح رہے کہ سنی اتحاد کونسل پاکستان میں ایک مذہبی سیاسی جماعت ہے جو 2001 میں قائم کی گئی تھی۔ دوسری جانب پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے تناظر میں تحریک انصاف کے بعض سرکردہ رہنما پیدا شدہ صورتحال کو اپنے ہی لوگوں کی غلطی قرار دے رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے سرکردہ رہنما اور رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت نے سنی اتحاد کونسل سے غیر رسمی طور پر لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے اشارہ دیا کہ سنی اتحاد کونسل سے اتحاد ان کی پارٹی کی غلطی تھی، جس کا خمیازہ وہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کی صورت میں بھگت چکے ہیں۔ کنور دلشاد کے مطابق تحریک انصاف کا ستارہ مسلسل گردش میں جا رہا ہے اور بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپس کے اختلافات کی وجہ سے ان کو قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف بھی تسلیم نہ کیا جائے اور اسپیکر قومی اسمبلی سنی اتحاد کونسل میں شامل اراکین کو لیڈر آف اپوزیشن تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے اپنی رولنگ سے ان کو بے دست و پا کر دیں۔ دوسری جانب تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ارکان اسمبلی قومی اسمبلی کے اجلاس میں خدشات اور تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کے 22 حلقوں میں کامیاب ارکان اسمبلی کے نتائج کو اثر نو گنتی کے مرحلے میں گزار کر ان کے کامیاب نتائج کو کالعدم قرار دے رہا ہے۔ کنور دلشاد کے مطابق تحریک انصاف کے اعتراضات کا قانونی پس منظر یہ ہے کہ الیکشن کے حتمی نتائج کو ریٹرننگ افسران الیکشن ایکٹ کی دفعہ 95 کے تحت تیار کرتا ہے، اور اس دوران متاثرہ فریق اثر نو گنتی کا مطالبہ کرے تو ریٹرننگ افسران کو یہ اختیار ہے کہ اگر کامیاب امیدوار اور ہارنے والے امیدوار کے ووٹوں میں 10,000 ووٹ کا فرق ہے تو وہ حتمی نتیجہ بھجوانے سے پہلے اثر نو گنتی کا حکم دے سکتا ہے۔ اب چونکہ الیکشن ایکٹ کی دفعہ 98 کے تحت حتمی نتائج جاری ہو چکے ہیں اور قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کی تشکیل پانے کے بعد حکومت سازی بھی مکمل ہو چکی ہے، تو اس دوران بعض حلقوں میں اثر نو گنتی کروانے کے احکامات جاری ہو رہے ہیں، جبکہ الیکشن ٹریبیونلز کا قیام بھی مکمل ہو چکا ہے۔ اس سلسلے میں الیکشن ایکٹ کی دفعہ 9 بڑی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ الیکشن ایکٹ کی دفعہ 9 کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان کسی حلقے میں بدعنوانی، دھاندلی اور کرپٹ پریکٹس کے تحت شکایات وصول کرتا ہے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان 60 روز کے اندر اندر ایسی شکایات پر بعض پولنگ اسٹیشنوں پر دوبارہ انتخابات کرانے کا مجاز ہے اور اثر نو گنتی کے احکامات بھی دے سکتا ہے۔ اگر ان شکایات کا 60 روز کے اندر فیصلہ نہ ہو سکے تو تمام کیسز الیکشن ٹریبیونل میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس ایکٹ کی دفعہ 9 کے تحت بعض حلقوں میں اثر نو گنتی یا پھر پولنگ کے احکامات جاری کر رہا ہے، جو قانون کے مطابق ہے۔ یہ دفعہ 7 مارچ 1977 کے الیکشن کے خلاف احتجاج کو روکنے کے لیے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے شامل کرائی تھی تاکہ شکایات کا ازالہ کیا جا سکے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।